پاس وسعت نہیں ہے نکاح کرنے کی، اور وہی وہ درجہ ہے جو ہمارے کتابوں میں آپ نے جو سمجھ پڑا ہے کہ مال بھی ہو اور شہوت بھی ہو تو پھر غالب ہو تو پھر اس صورت میں کیا ہے شادی کرنا چاہیے۔ ہاں، کیا یہ نہیں یہ لازم ہے؟ ٹھیک ہے جی، مال بھی بحسب ضرورت ہو اور شہوت اتنا غالب نہ ہو تو وہ کیا ہے واجب درجہ ہے، اور اس سے تلے وہ کیا ہے سنت درجہ ہے، درجات ہیں، ٹھیک ہے۔ لا یجوز نکاح حتیٰ یغنیہم اللہ، یہاں تک کہ اللہ نے انہیں مالدار بنا دیا، اسباب دے دی، مدارک نے یہاں تفصیل ذکر کی ہے، من فضلہ، اپنے فضل سے، والذین یبتغون الکتاب، وہ لوگ جو تلاش کرتے ہیں کتاب کو، مما ملکت ایمانکم، وہ جس کے دائیں ہاتھ مالک ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ایک غلام ہے آپ کا اور وہ مکاتب کا مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے کیا کر دو، مکاتب بنا دو، ٹھیک ہے۔ ایک غلام ہے جس کو قن کہتے ہیں، یاد ہے؟ قن متقی غلام، مدبر اس غلام کو کہتے ہیں کہ مالک اسے کہہ دے کہ تو میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ مدبر۔ اور ایک مکاتب ہے، مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں کہ مالک اسے کہہ دے تو اتنا رقم لے آؤ مجھے دے دو میں تجھے آزاد کر دوں گا، اسے کیا کہتے ہیں؟ مکاتب کہتے ہیں۔ اور ایک متقی غلام ہے جس کو عربی میں قین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ نے بحمداللہ ہاں جی فقہ میں آپ نے کیا ہے پڑھا ہے، ایمانکم، تمہارے دائیں ہاتھ، فکاتبوہم، پس ان کو مکاتب بنا دو، ان علمتم فیہن، یہ بہت عجیب شے ہے یہ، ہاں یہ بٹیرا میں اس لیے کہتا ہوں عجیب شے ہے، آدمی کو صحیح نہیں چھوڑتا، آئے بھی لیٹ بیچارہ، پھر بھی تو یہ حال ہے۔ اور حالدہ اصل مکاتب بنا دو، ان علمتم فیہ، ان خیر، اگر تم اس میں جانتے ہو کہ اس میں بڑائی ہے، وآتوہم، اور دو ان کو، من مال اللہ، اللہ کے مال سے، الذی آتاکم، وہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ قانون کیا ہے؟ 6واں نمبر، 6واں قانون ہے معاشرت کا، ولا تکرہوا فتیاتکم، اور مت زبردستی کرو ان باندیوں پر، علی البغاء، بد چلنے کا، ان اردنا تحصنا، اگر وہ ارادہ کرتے ہیں اپنے آپ کو پاک رکھنے کا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آپ یاد رکھیں کہ اس میں یہ مطلب ہے کہ اگر وہ پاک رکھنے کا اپنا ارادہ نہیں کرتے تو خیر ہے ان کے اوپر جو ہے نا یہ دھندا کرو، یہ دھندا تمہارا یاد ہے، بعض ٹھیکیدار ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، عورتیں رکھی ہوتی ہیں اور وہ ان سے وہ بد کرداری کرتے ہیں، اس سے وہ معاوضہ لیتے ہیں وہ ٹھیکیدار، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ضابطہ قرآن نے ذکر کر دیا کہ نہ زبردستی کرو ان عورتوں پر، ٹھیک ہے، ان بد کرداری کا، ان اردنا تحصنا، اگر وہ ارادہ کرتے ہیں اپنے آپ کو پاک رکھنے کا۔ تو کیا مطلب؟ اگر وہ پاک رکھنے کا، وہ یہ نصار کی بہت زیادہ خوشبو آ گئی، پتہ نہیں کدھر سے آئی، ہاں بہت زیادہ ہے۔ تو خیر قرآن پہلی بات ہے تو سمجھ، قرآن میں مفہوم مخالف نہیں چلتا، جس طرح پہلے دوسرے پارے میں آیا تھا، لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، مت کھاؤ سود دوچند بدوچند۔ مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ 1 روپے کے بدلے اگر آپ کو 1 روپے زیادہ کوئی دے تو خیر ہے لے لو، یہ 1 چند ہے نا، اور 1 روپے کے بدلے اگر آپ کو 2 روپے دے، قرآن تو اس کی نفی کرتا ہے، تو یہ مطلب نہیں ہے 1 کے بدلے 1 دے تب بھی سود ہے، حرام ہے، اور اگر 2 دے تو تب بھی سود
لینا کیا ہے؟ حرام ہے، مفہوم مخالف قرآن میں چلتا ہے۔ یہاں پر بھی اگر وہ عورتیں تحسن کا ارادہ نہیں کرتی، یعنی اپنے آپ کو بچانے کی نہیں کرتی، تو ان صورت میں تم ان پر زبردستی کرو۔ اگر ارادہ کرتی ہے اپنے آپ کو بچانے کی تو پھر ان پر زبردستی مت کرو۔ یہ مطلب نہیں ہے، مطلب ہے کہ وہ جیسے بھی ہے تم نے ان پر یہ عمل نہیں کرانا، ٹھیک ہے؟ ضابطے کے طور پر اللہ نے بتا دیا۔ اور یہ قید مزید قباحت کے لیے، ہمارے شیخ یہاں ضابطہ بتاتے تھے کہ یہاں قید کس کے لیے؟ مزید قباحت کے لیے ہے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا یہ کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو پڑوسی کی بیوی کے علاوہ دوسری بیوی سے، کسی کے بیوی سے اگر زنا کرے تو خیراً اس میں گنجائش نہ، شریعت میں یہ ضابطے مزید قباحت کے لیے ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر بھی یہ عرض الحیات دنیا، تم چاہتے ہو سامان، عرض کہا ہے، دیکھو اللہ، دنیا کے سامان کو کیا کہا ہے؟ عرض۔ اور عرض کسے کہتے ہیں؟ جو سمت علمی اعتبار سے قائم مل گئے، یہ دیوار کے ساتھ جو سبز رنگ لگا ہے یا سفید لگا ہے یہ اس کا ذاتی نہیں ہے۔ آج دیوار گر گئی تو یہ رنگ بھی سب ختم، اس کو کہتے ہیں عرض۔ ہاں جی، عرض کہتے ہیں قائم بالغیر، جو غیر کے ساتھ جس کا قیام ہو، غیر ختم تو وہ اثر دس وہ بھی کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قائم بالغیر۔ دنیا سامان ہے جن کی دنیا کا، وَمَن يُكْرِهُنَّ، اور جس نے زبردستی کی، ٹھیک ہے، ایسوں کے ساتھ، فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بعد اس کے زبردستی کرنے کے بخشنے والا مہربان ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ابتدا صورت کا پھر کیا ہے؟ اعادہ ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، البتہ تحقیق ہم نے اتارا، الیکم تمہاری طرف، آیات مبینات، آیات واضح، ومثلا، اور مثالیں، من الذین، ان لوگوں سے، خلو من قبلکم، جو گزر چکے ہیں آپ سے پہلے، وموعظۃ للمتقین، اور یہ واضح ہے المتقین، پرہیزگاروں کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس سے مراد تفسیر معنی کرتے ہیں، ہم المنتفعون بہا، یہ وہ لوگ ہیں جو اس پر کیا ہے؟ فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ اب ابتدا میں آپ کو بتایا تھا کہ سورۃ النور کا کیا ہے؟ ایک دعویٰ ہے، اور وہ دعویٰ یہ آ گیا، اللہ نور السماوات والارض، یہ دعویٰ ہے سورۃ نور کا، اللہ ہی ہے نور السماوات، نور آسمانوں کا اور زمین کا۔ دوسرا معنی، اللہ منور السماوات والارض، اللہ روشن کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمینوں کو، مثل نور ہی، مثال اس کی روشنی کی، مثال اس کے روشنی کی۔ مظہری نے تفصیل کی ہے بہترین، کمشکات، مثل اس آلے کے ہے، فیہا مصباح، آلہ جانتے ہو نا؟ دیوار میں تھوڑی سی جگہ جس میں چراغ وغیرہ پہلے لوگ رکھا کرتے تھے، تو اس کو مشکات کہتے ہیں۔ اب ہماری کتابوں میں بھی ایک کتاب ہے جو چھوٹی دورے میں پڑھائی جاتی ہے، جس کا نام کیا ہے؟ مشکات المصابیح، اور وہ مجموعہ ہے کافی بڑی کتابوں کے احادیث کا، ایک ایک حدیث بخاری سے، مسلم سے اور ترمذی سے ان میں نقل کی ہوئی ہے، اس کے مشکات المصابیح کہتے ہیں۔ فیہا مصباح، جس میں چراغ ہو، المصباح فی زجاجہ، اور چراغ بھی کس میں ہو؟ اس قندیل میں ہو، یعنی کیا ہے؟ جس میں تیل ڈالا جاتا ہے اور اس میں بتی ہوتی ہے، اور پھر وہ کیا ہے؟ جلتی ہے۔ الزجاجۃ کانہا کوکب دریا، اور وہ شیشہ ایسا ہو جیسے کہ ستارہ
چمکتا ہوا ہے، یعنی وہ شیشہ انتہائی صاف ہو تو اس میں جو روشنی ہوتی ہے تو ظاہر گل ہے وہ پھر زیادہ روشنی ظاہر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کانا کوکبن، گویا کہ وہ ستارہ ہے درجیون چمکتا ہوا، یوقد من شجرۃ، جو جلایا جاتا ہے اس درخت سے، اور درخت کس کا؟ زیتون کا، اس سے تیل نکلتا ہے نا، یضیء، چمکتا ہے، ولو لم تمسسہ نار، اگر اسے نہ پہنچے آگ تو پھر بھی وہ چمکتا ہے، اور اگر پہنچ جائے تو وہ کیا ہے؟ نور علی نور، نور کے اوپر کیا ہے؟ نور ہے۔ جس طرح ایک بلب پہلے سے لگا ہوا ہے خوب تیز روشنی والا، اس کے اوپر آپ نے دوسرا بلب لگا دیا اس سے زیادہ، تو اس کو لوگ کہتے ہیں یہ تو نور علی نور ہے، یعنی روشنی کے اوپر روشنی ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہد اللہ لنورہ، اللہ ہدایت کرتے ہیں مخلوقات کو اپنے نور سے، یعنی توحید سے، من یشاء، جسے چاہتے ہیں، ویضرب اللہ الامثال، اللہ بیان کرتے ہیں مثالیں للناس، لوگوں کے لیے، واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز پر علم رکھنے والے ہیں۔ فی بیوت اذن اللہ، وہ گھر جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے، اور یہ ان گھروں سے مراد وہ کون سے گھر ہیں؟ مساجد اللہ، جی کتنے کون سے؟ یعنی وہ مسجدیں ہیں، ہاں جی، اللہ کی، ان سے وہ گھر مراد ہے۔ اذن اللہ، مظہری کے حوالے سے آپ کو میں تھوڑا سا جی مظہری کا حوالہ دے دیتا ہوں بعد میں۔ اذن اللہ، اللہ نے حکم دیا ہے، ان ترفع، کہ انہیں اونچا رکھو، اونچا کرو۔ ان کی دو معنی ترفع کے، ایک معنی یہ ہے کہ ان کا بہت بڑا اللہ کے ہاں کیا ہے؟ مقام۔ مساجد اللہ، یہ زمین میں جو مسجدیں آسمان والوں کو ایسے نظر آتی ہیں جس طرح ہمیں آسمان میں تارے نظر آتے ہیں، اتنے عظیم الشان ہیں یہ گھر، اور اللہ نے ان کو جو مقام دیا ہے، یہ اضافت اس میں کیا ہے؟ شرافت کے لیے کہتے ہیں مسجدیں کیا ہے؟ اللہ کی گھر ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ من بنا مسجد للہ بن اللہ مثلہ بیتا مثلہ فی الجنہ، جس نے مسجدیں بنائی اللہ کی رضا کی خاطر، اور ریا اور نمود نہ تھا، اخلاص تھا، تو اللہ اس کے لیے ویسے ہی بنگلہ بنائیں گے جنت میں۔ ان ترفع، یہ کہ انہیں اونچا کیا جائے تعمیر کے لحاظ سے بھی اور عبادت کے لحاظ سے بھی۔ اور پہلے آپ یہ مسئلہ آپ کو میں نے غالباً بتایا تھا ایک جگہ درس میں کہ بھئی یہ مسجد، سورۃ توبہ کی تفصیل میں، کہ مسجدوں کی فضیلت نمازیوں سے ہے، مسجدوں کی فضیلت سنگ مرمر سے اور ٹیلوں سے اور ان چیزوں سے مسجدوں کی فضیلتیں کوئی نہیں۔ مسجدوں کی فضیلتیں جو ہے وہ نمازیوں سے ہے۔ اور پھر اصحاب محمد صفات میں نے آپ کہ وہ کیا تھے؟ یریدون وجہ، اللہ کی رضا چاہتے تھے، اور ایک کھجور 2 کھجوریں کھاتے تھے، اور پھر استنجا پتھر سے بھی کرتے تھے، اور اس کے بعد پانی بھی استعمال کرتے تھے۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب اور عامر خزرجی نے جو مسجد قباء کے خلاف جو بنائی تھی، تو اللہ نے، حالانکہ اللہ کا نبی اگر عالم الغیب ہوتا تو اس کے درخواست پہ یہ نہ کہتا کہ میں غزوہ سے واپسی پہ تمہاری مسجد میں افتتاح کے لیے آؤں گا، ارادہ وعدہ کر لیا، اللہ کی طرف سے وہی آ گئی کہ یہ ابو عامر خزرجی نے جو مسجد کے نام سے جو تعمیر کی ہے، یہ مسجد نہیں ہے، یہ مسجد، یہ زرار تو ضرور ہے، لیکن مسجد قباء جو ہے اس کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔
لا تقم فیہ ابدا، اس میں آپ نے کبھی بھی افتتاح کے لیے نہیں کھڑا ہونا۔ اور اگلی مسجد کی صفت لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب جی تو ویذکر اور یاد کیا جائے فیہا اس میں اسمہ اس کا نام، یسبح لہ فیہا اور تسبیح بیان کرتے ہیں اس اللہ کے لیے فیہا اس میں بالغدو والآصال صبح اور شام۔ رجال یہ مبتدا مؤخر ہے، لا تلہیہم اور یہ خبر ہاں جی یعنی وہ مرد ایسے ہیں جب انہیں غافل نہیں کرتے تجارت ولا بیع نہ بیچنا عن ذکر اللہ یعنی مسئلہ توحید سے یا اللہ کے ذکر سے، واللہ و اقام الصلاۃ اور نماز کی ادائیگی سے اور زکوٰۃ کے دینے سے، یخافون یوماً وہ ڈرتے ہیں اس دن سے، تتقلب فی القلوب جس میں کیا ہوں گے الٹ جائیں گے دل، والابصار اور آنکھیں، لیجزیہم اللہ تاکہ اللہ بدلہ دے ان کو، احسن ما عملوا احسن جو انہوں نے عمل کیا ہے، احسن کہا ہے ٹھیک ہے اس لیے کہ اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو احسن ہو، اللہ کو وہ عمل پسند نہیں جو زیادہ ہو۔ احسن عمل وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق کیا جائے، بہت زیادہ ہو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق نہ کیا ہو تو وہ احسن نہیں ہے۔ اس لیے سورۃ ملک میں کہا ہے خلق الموت والحیات، اللہ کا کلام ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہیں امتحان تم سے لینا چاہتے ہیں کہ تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے، اور یہ نہیں فرمایا کہ تم میں اکثر عمل کرنے والا کون ہے۔ احسن عمل، اور احسن عمل وہی ہے جس کا اللہ کی طرف سے حکم ہو اور طرز محمد رسول اللہ کا ہو۔ فی اس میں القلوب دل، والابصار اور آنکھیں، لیجزیہم اللہ تاکہ بدلہ دے اللہ ان کو، لام عاقبت ہے، احسن ما عملوا بہتر وہ جو انہوں نے عمل کیا ہے، ویزیدہم من فضل اور بڑھا دے ان کو اپنے فضل سے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ رزق دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں بغیر حساب کے، اللہ حساب کے بغیر جسے چاہتے ہیں انہیں رزق دے دیتے ہیں۔ یہ اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور اسی طرح اسحاق اور یعقوب کا بھی ذکر کیا ہے کہ انہوں نے کیا ہے بیت المقدس تعمیر کی، اور بیت اللہ کے تعمیر کرنے والے وہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ یہ مظہری نے یہاں یہ تفصیل ذکر کی ہے، بہت پیاری تفصیل ہے۔ والمراد بہا المساجد، مراد اس بیوتن سے مساجد ہیں۔ قال سعید ابن جبیر عن ابن عباس، سعید ابن جبیر کہتے ہیں وہ ابن عباس سے نقل کرتے ہیں، المساجد بیوت اللہ، مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، فی الارض زمین میں مسجدیں اللہ کی کیا ہے؟ گھر ہیں۔ وَيَتَّضِيُ لِآلِ السَّمَاءِ، میں نے پہلے بتا دیا تھا آپ کو کہ یہ مسجدیں آسمان والوں کی طرح اس طرح نظر آتے ہیں جس طرح زمین والوں کی کو آسمان میں تارے نظر آتے ہیں۔ سمجھ آگے نہیں؟ اچھا، کما تضیء لآل الارض النجوم ومعنی ان ترفع، قال مجاہد یعنی ترفع
آیت میں آ گیا کہ ان کو بلند کیا جائے تو معنی اس کا کرتے ہیں قال مجاہد انتم نذیرہ، یہ کہ انہیں آباد کرو. اور اس کی مثال قرآن کریم کی وہ آیت ہے جو بقرہ میں گزر چکی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، جب ابراہیم علیہ السلام بنیادوں کو اٹھا رہے تھے بیت اللہ سے، اس لیے کہ آدم علیہ السلام کے وقت بیت اللہ آباد تھا. پھر طوفان نوح میں وہ شہید ہو گیا تو اس کی بنیادیں رہ گئیں. انہی بنیادوں پر اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے پھر تعمیر کی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، متفق علیہ. میں نے پہلے حوالہ دے دیا اس حدیث کا من حدیث عثمان. وقال الحسن معناہ ان تعظم یعنی لا یذکر فیہا القبیح من القول، کہ بھئی یہ مسجد ایسی جگہ ہے کہ اس میں قبیح قسم کے اشعار اور اس قسم کے مجالس نہیں کرنے چاہیے. اور اس لیے نور الہدیٰ میں آپ نے یہ الحمدللہ فقہ میں پڑھا ہے کہ جو آدمی جس نے وضو کیا تھا اور اس کے بعد گالی گلوچ دے دی اور غیبت وغیرہ کر لی تو اس کے لیے نور الہدیٰ والا کہتا ہے کہ وضو دوبارہ کرے. اور اشعار قبیحہ اگر پڑھتا ہے تو وضو دوبارہ کرے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے کہ نماز ایک عظیم امر ہے تو وضو دوبارہ کر کے نماز تب پڑھو. تو یہاں پر بھی ہے کہ بھئی اللہ کی مسجدوں میں اس قسم کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. پھر لا یذکر فیہا القبیح من القول قال اللہ تعالی ان طہر بیتیہ للطائفین والعاکفین. اب دیکھو نا، اس کا ایک عمل یہ بھی ہے کہ مسجدوں میں قبیح اشعار اور قبیح جو ہے نا مجالس نہیں ہونے چاہیے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے گھروں کو تم کیا کرو، پاک رکھو ایسی چیزوں سے. اور دوسرا مفہوم وہ آپ نے ترجمے میں پڑھا کہ میرے گھر کو تم پاک کرو، یعنی وہ 360 بت جو ہے وہ اس سے نکال دو. ابراہیم خلیل اللہ نے ان 360 بتوں کو پہلے نکالا اور اس کے بعد جو ہے نا طاہرہ بیتیہ للطائفین والعاکفین. قال البغوی روی صالح ابن حبان بریدہ فی هذه الآیہ، اس آیت سے انہوں نے 4 مسجدوں کا ذکر کیا ہے. کتنی مسجدوں کا؟ 4 مسجدوں کا ذکر کیا ہے. فرمایا ہی 4 مساجد لم یبنها الا نبی، ان 4 مسجدوں کو انبیاء کے علاوہ کسی اور نے ان کا تعمیر نہیں کیا. 4 مسجدیں ایسی ہیں جن کی تعمیر انبیاء نے کی ہے. پہلی مسجد وہ کیا ہے؟ بیت اللہ ہے. لم یبنى الا نبی الکعبۃ، سب سے پہلے کعبہ ہے. بنا ابراہیم و اسماعیل، جس کو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بنایا ہے. دونوں نبی ہیں. ابراہیم علیہ السلام تو وہ نبی ہے جس کے اولاد میں 4000 انبیاء پیدا ہوئے ہیں. یہ جد الانبیاء ہے. اور ایک جگہ مدارک کہتا ہے شجر الانبیاء، یہ انبیاء کا ایک پورا کیا ہے، ایک درخت، شجر الانبیاء. سورۃ عنکبوت کی تفسیر میں آئے گا. بحمد اللہ. آگے تو اسماعیل علیہ السلام جرہم قبیلے کی طرف اللہ نے نبی بنائے تھے. تو اسماعیل اور ابراہیم. وہ بیت المقدس دوسری نمبر پر بیت المقدس ہے. بناہا داؤد و سلیمان، جس کو داؤد علیہ السلام نے اور سلیمان علیہ السلام نے بنایا ہے. یہ بھی دونوں باپ بیٹے ہیں. ٹھیک ہے؟ داؤد کیا ہے؟ باپ ہے اور سلیمان کیا ہے؟ بیٹا ہے. وہ مسجد المدینہ، اور مسجد
اور اس کے بعد ہجرت کرنے کے بعد سب سے پہلی مسجد جو ہے وہ کیا ہے؟ مسجد قباء، جس کو جناب رسول اللہ نے بھی اس میں خدمتیں کی ہیں۔ پتھر آپ نے اٹھائے ہیں اور اٹھاتے تھے اور وہاں جا کر کے پھینک دیتے تھے، ٹھیک ہے جی، اور اشعار پڑھتے ہیں، بہت عجیب منظر ہے۔ صحابہ کو بھی دعا دیتے ہیں، مہاجرین کو بھی دعا دیتے ہیں، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ عیش نہیں، دنیا کی عیش کی کچھ چیز نہیں ہے، عیش تو وہی ہے، رہنا تو وہی ہے جو آخرت والا ہے۔ اور اے اللہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ مہاجرین کی بخشش کر دے اور انصار کی بھی بخشش۔ اور صحابہ کیا کہتے تھے؟ نحن الذین بایعوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہ ہیں کہ ہم نے حضور کے ساتھ بیعت کی ہے، یہاں علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ اب ہمیشہ کے لیے جہاد پر رہیں گے اور جہاد کریں گے، ہمارا پیشہ جہاد ہی ہے۔ اور اس لیے وہ سرخ رو تھے۔ آج ہم نے اصل مسئلہ جو جہاد والا ہے ہم نے چھوڑ دیا، اور سارے وہ چیزیں جو ہے نا ہم پہ مسلط اس لیے ہو گئی ہے دوسری اقوام کی۔ اس سے سالہ تقوی جو جن کی بنیاد رکھی گئی تقوی پر، من اول یوم بناہما رسول اللہ، ان کو جناب رسول اللہ نے بنایا، ان کو جناب رسول اللہ نے کیا ہے؟ بنایا۔ قلت ولا وجہ تخصیص ہے، ہذہ المساجد، کہتا میں کہتا ہوں، مدری کہتا ہے ان مسجدوں کے لیے کوئی تخصیص، وَإِن كُنَّا هِيَ أَفْضَلُ الْمَسَاجِدِ، البتہ اگر یہ تمام مساجد سے کیا ہے؟ افضل المساجد ہیں، بیت اللہ جس کا کوئی نظیر نہیں ہے۔ بہرحال مظہر نے حق ادا کر دیا، صفحہ ہے 539 اور جلد نمبر 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین، یہ جواب کیا ہے؟ شبہ، ٹھیک ہے، اور دلیل نقلی مذکور، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اعمالہم، یعنی اعمال، یعنی مشرک کے اعمال یہاں قرآن نے بتایا ہے۔ مشرک کے اعمال پہلے بھی ایک جگہ آئے ہیں، یاد ہے جی؟ کدھر؟ سورۃ ابراہیم۔ سورۃ ابراہیم میں مشرک کے اعمال رماد سے تعبیر کی تھی، کرماد نشتدت، یعنی وہ چھائی ہے اور وہ راگ ہے جو زمین پر پڑی ہو اور تیز دھار ہوا آ جائے اور اس کو بالکل اڑا دے، ختم کر دے۔ وہاں کیا ہے؟ سورۃ ابراہیم، پارہ 13، رات کے بعد ہے یہ سورۃ رات کے بعد جو سورت ہے سورۃ ابراہیم۔ ہاں جی، یہ آگے مثال ان لوگوں کی جو کافر ہیں، ٹھیک ہے، اعمالہم، اعمال ان کے، کرماد نشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، اس تیز دن میں، یعنی ہوا جب کہ تیز چلتی ہو، لا یقدرون مما کسبوا، قادر نہیں ہوں گے اس پہ جو انہوں نے کمایا۔ جس طرح وہ ہوا تیز کی وجہ سے اور جو چھائی ہے، وہ راگ ہے، وہ بالکل ذرا بھر بھی نہیں رہے گی، اس طرح مشرک کے اعمال حساب کتاب کے وقت ذرا بھر بھی نہیں رہیں گے، اور اس کا عمل نامہ بالکل خالی ہو جائے گا اور اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا، بوجہ کس کے؟ شرک کے، اور بوجہ کس کے؟ بدعات کے۔ اور آگے آپ نے یہ آیت پڑھ لی 16ویں پارے میں کہ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن ترازو بھی
نہیں رکھیں گے. جب اعمال ہی نہیں ان کے اعمال جب بوجہ شرک کے بوجہ بدعات کے ختم ہو گئے تو ترازو تو لأجل الحسنات رکھا جاتا ہے، تو ان کے حسنات تو ہے ہی نہیں. تو یہاں کفار کے اعمال کی مثال اس سراب سے دی ہے. سراب کسے کہتے ہیں؟ اس سفید ریتلے علاقے کو کہتے ہیں جو دور سے نظر آتا ہو کہ یہ پانی ہے، اور پیاسا آدمی برتن بھی لے جاتا ہے اس امید سے کہ وہاں سے پانی بھی لے آؤں گا، خود بھی پیوں گا، ساتھی کو بھی لے آؤں گا. جب جاتا ہے وہاں سوائے اس سفید زمین کے، شورہ زمین کے، اور کچھ بھی نہیں ہوتا. اور یہ ریون جہاں اجتماع ہوتا ہے یہ اس پہلے یہ زمین شورہ تھی، اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن جب بزرگوں کے نام پہ منتقل ہو گئی، اگلے نے دے دی، اب اس میں کتنے گلے ہوتے ہیں. یہ اللہ کا دین ہے. اس لیے کہتے ہیں نا زمین، فارسی والے کہتے ہیں آج تو مظلوم علم ہے. فارسی کسی مولوی سے پوچھو، کہتے ہیں ہم نے